دیکھیں کل باقاعدہ اعلامیہ بھی ایشو ہو گیا، ساری بات ہو گئی. اب اس میں سب سے دلچسپ، سیریس اور مزے کی گفتگو حوالے سے جتنی بھی کی گئی وہ بلاول بھٹو زرداری کی تھی، جنہوں نے کائنیٹک آپریشن یعنی فوجی آپریشن کے ساتھ ساتھ ایک سافٹ پرانگ کو بھی لے کے چلنے کی بات کی کہ جو بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے یا انسانی حقوق کی وہ تنظیمیں جو ریاست مخالف نہیں ہیں کہ ان کو انگیج کیا جائے، اور پیپلز پارٹی کی انہوں نے خدمات پیش کی کہ عالمی سطح پہ بھی ہم کام کرنے کو تیار ہیں اور یہاں پہ بھی. اور بالکل انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جو بھی ایکشن لیا جائے گا پیپلز پارٹی اس میں ہر طرح سے ساتھ ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف بات چیت کریں. احمد ولی نے تو باقاعدہ کہا کہ 30-40 ہزار جو دہشت گرد ہیں وہ لا کے پی ٹی آئی نے ہم پہ مسلط کیے، اور ہمارے صوبے میں وہ تو طالبان خان ہے، عمران خان کو وہ ہمیشہ سے کہتے آ رہے ہیں، اور وہ خود بھی اپنے آپ کو کہلوایا، دنیا میں بھی کہا. اور علی امین گنڈا پور نے جہاں 9 مئی کا تسلیم کیا کہ بالکل غلطی ہوئی اور ان لوگوں کو سزائیں ہونی چاہیے، وہاں انہوں نے سیاسی دہشت گردی کے حوالے سے بھی بات کی کہ ہماری پارٹی تو بالکل ہی سائڈ پہ لگا دی گئی ہے، وہ اس پہ رہے. مولانا فضل الرحمان نے بڑی سیریس سارے مسائل بھی بتائے کہ میں افغانستان بھی گیا، بات چیت بھی کی، لیکن 2024 میں پی ٹی آئی کے لیے تو کچھ بھی نہیں تھا رکاوٹ. اب یہ بات دیکھیں سمجھنے کی ہے کہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ہمیں کہیں پہ بھی کمپین نہیں کرنے دی گئی. وہ کے پی میں بتا رہے ہیں کہ ان کی کھلم کھلا کمپین ہوتی رہی اور ہمیں گھروں میں دبا دیا گیا کہ ہم کمپین بھی نہ کر سکیں، اور جو کچھ ہوا. اور پی ٹی آئی کے لیے انہوں نے لفظ پھر بھی کہا کہ انہیں آج یہاں آنا چاہیے تھا. اب آرمی چیف نے باقاعدہ وضاحت کی، ان کا بیان بھی آیا سامنے کہ انہوں نے کیا بتایا کہ نہ کسی پرسنالٹی کی بات ہے، یہ بات پاکستان کی ہے، نہ یہ کسی ادارے کی ہے، نہ کسی کی ذات کی ہے، کہ ہمیں پاکستان کو لے کے چلنا ہے. تو جب ایک ریزالو آیا اوریجنلی، ہمارے یہاں تو مذاق اڑتا ہے نا کہ اچھا جی ایک دفعہ پھر عزم کا اظہار کر دیا گیا، لیکن یہ سیاسی عزم اس لیے بھی چاہیے ہوتا ہے کہ جو افواج پاکستان اس وقت لڑائی لڑ رہی ہیں ان کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے ہیں، سیاسی جماعتیں بیٹھی ہیں، آ کے انہوں نے بات کی ہے. آج عمران خان صاحب کا ٹویٹ بھی آ گیا تھوڑی دیر پہلے، اور ان کے لوگوں نے بھی کہی کہ جی جو کل میں نے ذکر بھی کیا تھا اپنے پروگرام میں بھی کہ ان کی طرف سے مذمت کا اظہار کیا گیا ہے. لیکن جس طریقے سے وہ اپنی پارٹی کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں، یعنی اپنے دور میں تو وہ کبھی بیٹھے نہ کسی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں، کسی ایسے اجلاس میں جو ان کی حکومت کی طرف سے بلایا گیا ہو، جس میں آرمی چیف بھی ہوں، ڈی جی آئی بھی ہوں، اور وہ بیٹھ جائیں، نہیں بیٹھنا. اور اب ان کی طرف سے شرطیں آنا کہ اب تو میں ضرور بیٹھوں گا، تو یہ پھر دو عملی ظاہر کرتی ہے. بہرحال اسٹیٹ کا کام ہے انگیج کریں. وہ بڑا اچھا فکرہ چل رہا ہے کہ ہم سے بلایا نہ گیا، ان سے آیا نہ گیا. مطلب نہ پی ٹی آئی آئی، نہ حکومت نے کوئی ایسا راستہ بنایا کہ بھئی لے ہی لیں ان سے ان کو، ان کے لوگوں کو. پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی نے تو بہرحال کمیٹی نے ایک اچھا فیصلہ پہلے کیا تھا، لیکن وہ سوشل میڈیا کے دباؤ میں پھنس گئے کہ وہ کہاں چلے گئے. آج ان کے اوپر اسی لیے تنقید ہو رہی ہے. بہرحال یہ رابطے واسطے اور اس طرح کی میٹنگز ریگولر چلنی چاہیے تب تک کہ بالکل آپ اڑائیں. میں تو بالکل بار بار کہہ رہا ہوں کہ جناب دہشت گردی کے لیے جو کیا جا سکتا ہے وہ ہونا چاہیے، لیکن اصل شرط یہ ہے کہ ہمیں تو امن چاہیے. اس کے علاوہ تو پاکستانیوں کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ امن ہو، بہتری ہو، سیاست ٹھیک ہو رہی ہو. یہی اصل مطالبہ ہے. جی شکیل انجم صاحب، طاقت کے استعمال سے دہشت گردی کا خاتمہ ممکن ہے؟ دیکھیے دعا، ماضی میں بھی طاقت کا استعمال کیا گیا تھا. جب اے پی ایس کا ثانیہ ہوا اور 2014 میں آپریشن ضرب عزم لانچ کیا گیا تو اس وقت طاقت کا ہی استعمال تھا، اور بلا تفریق جو ہے وہ آپریشن کیے گئے شمالی وزیرستان میں، سوات میں، کیونکہ اس وقت تو دہشت گرد سوات کے اندر آ چکے تھے اور وہاں پر انہوں نے بھی اپنی سمجھے حکومت ہی قائم کر لی تھی سوات کے علاقوں میں، وہ مختلف علاقوں میں. تو طاقت کا استعمال بھی بڑا ضروری ہے، لیکن وہ عناصر، وہ ایلیمنٹ جو کہ اینٹی سٹیٹ نہیں ہے، جن کے کوئی اپنے ریزرویشن ہے، احساس محرومی ہے، ان سے بات چیت بھی ہونی چاہیے. دونوں راستے کھلے ہونے چاہیے. کل کا جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں بھی بڑا کلیئر میسج آیا ہے کہ اب جو ہے دہشت گردوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کی جائے گی. نیکٹا کو فعال کیا جائے گا. اس کے علاوہ جو دہشت گرد ہیں ان کا جو ٹرائل ہوگا وہ فوجی عدالتوں میں بھی ہوگا اور سپیڈی ٹرائل ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آرمی چیف نے بات کی ہے کہ جو یہ گیپ ہے جو ہم شہداء کے خون سے جو ہے وہ بھرتے آ رہے ہیں، دراصل ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو باقی ایجنسیز ہیں ملک کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو جن کی ذمہ داری ہے، جن میں آئی بی آ جاتی ہے، اسپیشل برانچ ہے، پولیس ہے، ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور بارڈرز کی جو ذمہ داری ہے وہ فوج بخوبی طریقے سے سر انجام دے رہی ہے. تو اس لیے جو پی ٹی آئی ہے اس کو بھی سوچنا چاہیے تھا. کل کا جو قومی سلامتی کا اجلاس تھا پارلیمانی کمیٹی کا، اس میں
انہوں نے پہلے اعلان کیا، 14 نام دیے اور اس کے بعد جو ہے وہ خود ہی بیک آؤٹ کر گئے. تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی نے جو قومی دھارے میں شامل ہونے جا رہی تھی، اپنی بات کرنی تھی انہوں نے وہاں پر جا کر، اور جو ان کی ریزرویشن تھی عمران خان صاحب کے حوالے سے، ان کی پارٹی کے حوالے سے، ایک بڑا اچھا موقع تھا ان کے پاس کہ وہ وہاں پر جا کر پہلے اس جو اعلامیہ ہے یا وہاں پر دہشت گردی کے حوالے سے جو بات کی جا رہی تھی کہ پوری قوم اور پولیٹیکل تمام جماعتیں اور عسکری قیادت جو ہے وہ ایک پیج پر ہیں، اور دہشت گردی اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس پر جو بات ہو رہی تھی وہاں پر جا کر انہیں غیر مشروط طریقے سے اس کی حمایت کرنی چاہیے تھی. اور میرا خیال ہے بعد میں جا کر اگر وہ اپنے بانی پی ٹی آئی کی بات کرتے یا پھر اپنی پارٹی کے جو لوگ ہیں جن کے خلاف جو مقدمات درج ہیں، جو کہ علی امین گنڈا پور نے کی بھی، وہاں پر انہوں نے کہا جی مجھ پر دہشت گردی کے مقدمات ہیں، مجھے بتائیں میں نے کون سی دہشت گردی کی ہے. تو یہ ایک اچھا موقع تھا ان کے پاس، وہ جا کر اپنی بات کرتے، لیکن انہوں نے ماضی کی طرح یہ موقع بھی گنوا دیا. اور اسی طرح جو خان صاحب پہلے کہتے تھے کہ میں نے چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، اب ان کا مطالبہ یہی تھا کہ اس اجلاس میں انہیں لایا جائے، خواہ ان کو پیرول پر رہا کیا جائے یا پہلے انہیں کہا گیا کہ پروڈکشن آرڈر جاری کیے جائیں، پھر انہیں بتایا کہ وہ پارلیمنٹ کے ممبر نہیں ہے تو پھر انہوں نے کہا جی پیرول پہ رہا کیا جائے. ماضی میں بھی وہ اسی طرح کرتے رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جب بھی کوئی اجلاس ہوا سیکیورٹی کونسل کا یا سلامتی کونسل کا، کسی بھی حوالے سے ایف اے ٹی ایف کا مسئلہ بنا تھا ماضی میں، تو اس وقت بھی خان صاحب کو بتایا گیا کہ یہ ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں، لیکن اس وقت بھی انہوں نے انکار کیا. اور آج بھی قومی سلامتی کے مسئلے پہ ان کی جماعت نے جو ہے وہ شرکت نہیں کی. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو شرکت کرنی چاہیے تھی، پی ٹی آئی کو شرکت. جی الیاس صاحب، آپ کے خیال میں دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے گورننس کو کیسے بہتر کیا جائے؟ دیکھیں یہ سسٹم پہلے بھی بنا تھا، اس پہ جب اس پہ اپیکس کمیٹیاں بھی بنائی گئی تھی، اس میں جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہیں ان کو اس میں اپنا کردار بالکل جاری رکھنا چاہیے تھا، لیکن اس کو پھر چھوڑ دیا گیا. اپیکس کمیٹیوں کا اجلاس پہلے ہوا کرتا تھا تواتر کے ساتھ، اور اس کے بارے میں لاہے عمل طے کیا جاتا تھا وقت کے ساتھ. دہشت گردی کو نبٹنے کے لیے جو بھی اقدامات کیے جاتے تھے وہ کیے جاتے تھے، لیکن بعد میں یہ چھوڑ دیا گیا. اب شکر ہے کل اجلاس ہوا پارلیمنٹری پارٹی کمیٹی کا سیکیورٹی کونسل کے، تو اس میں یہ جو ہے سب نے کھل کے اپنی بات چیت کی اور ڈٹ گئے ہیں کہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنا چاہیے. بالکل جی کرنا چاہیے. اس وقت جو سر کے اوپر سے پانی گزر رہا ہے، تو اس وقت تو پھر یہ بالکل یہ جائز ہو جاتا ہے کہ جی ان کا ڈٹ کے مقابلہ کریں. جو جس طرح کر رہا ہے اس کو اسی طرح کا جواب دینا پڑے گا. اگر نہیں جواب دیں گے تو پھر یہی مسئلہ لنگر آن ہوتا جائے گا. تو اس کو جیسے پہلے بھی سوات میں جس طرح بتا رہے تھے کہ انہوں نے بالکل اپنی حکومت قائم کر لی تھی طالبان نے، پھر اس کو جس طرح پاکستانی فورس نے جس طرح ہٹایا، جس طرح آپریشن کیا کہ اس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی کہ جس طرح ان کو بھگایا. جس طرح جو دوسرے ممالک بھی اس بارے میں اس کو لیتے ہیں اپنے کہ جی انہوں نے پاکستان جو فوج نے جس طرح خاتمہ کیا طالبان کا، اور یہ بڑی ایک سکسیس سٹوری تھی پاکستان آرمی کی. تو اس طرح جیسے پورے ملک میں کیا، امن و امان قائم کیا، بارڈر پر سیکیورٹی قائم کی، اس طرح بارڈر پر جو تھی فینس لگائی، یہ سارے جو اقدامات کیے تھے یہ بڑے زبردست تھے. پھر بعد میں یہ چھوڑ دیے گئے، لیکن اب پھر دوبارہ اللہ کا شکر سب کٹھے ہوئے. اس پہ سیاسی اختلافات سب کو بلانے پڑیں گے سب سے پہلے، جو اس طرح آپس میں بٹ کے اپنے مطالبات کر رہے ہیں سب کے سامنے، عوام کے سامنے ہیں، جس طرح پی ٹی آئی نے کر کے پھر بعد میں بیک فٹ پہ چلے گئے اور جی کہہ رہے کہ بانی پی ٹی آئی کو شامل کیا جانا چاہیے. تو گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ نا اس میں سب کو لینا چاہیے، بجائے کہ ان کو پیچھے کوئی رہ جائے. اس کو سب کو بیٹھ کے ان کی سب کی باتیں سننی چاہیے، اور اس کو بیٹھ کے اس کو جو آپریشن ہے اس کو جو نہیں آتا نہ آئے، جو آتے ہیں بیٹھ کے سارا ملک کے لیے، ملک کی بقا ہے تو ان سب کی بالکل صحیح نہیں ہے تو سارے مسئلے سب کو پتہ ہے کہ سب کی کوئی پوزیشن نہیں، کوئی ویلیو نہیں ہے. بہرحال ہم سب کو بالکل کرنا پڑے گا اس کے بارے میں، اور اس کو روکنا پڑے گا. اس کے علاوہ جو ڈیجیٹل جو کی جاتی دہشت گردی اس کو بھی روکنا پڑے گا، تاکہ یہ سارا خاتمہ ہو اور ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دوبارہ پھر ہو اور لوگوں کے لیے رہنے کے لیے آسانی ہے. سلمان عابد صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کون سی ایسی خامیاں ہیں گورننس میں جس سے دہشت گردی بڑھ رہی ہے، جس کو بہتر کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پہ تو آرمی چیف نے جو انڈیکیٹ کیا ہے وہ کسی ایک صوبے کی گورننس کا ایشو ڈسکس نہیں کیا. انہوں نے مجموعی طور پہ کہا ہے کہ پاکستان میں جو گورننس کے ایشوز ہیں اس کی وجہ سے بھی لوگوں کے اندر افراتفری انتشار پایا جاتا ہے. اب آپ دیکھیے 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کی بنیادی ذمہ داری تھی کہ وہ گورننس کے نظام کو امپروو کریں، فیڈرل گورنمنٹ کا بھی اس میں رول تھا.
لیکن ہماری جو چاروں صوبوں کی گورننس ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، اور اس کے اندر جو مسائل ہیں وہ بھی ہم بھگت رہے ہیں۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو، ٹیررزم ہو، ایکسٹریمزم ہو، یہ ساری ایشوز وہیں سے جنریٹ ہو رہے ہیں۔ پھر لوگوں کے اندر ایک فرسٹریشن پائی جاتی ہے اوورال گورننس کے بارے میں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ صوبائی حکومتوں کو ایک ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا ہوگا، وفاقی حکومت کو اس کے اندر رول پلے کرنا ہوگا، اور خاص طور پہ لوگوں کو انگیج کرنا ہوگا۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ بلوچستان کے تناظر میں بھی جو لوگ سیاسی طور پر اپنا رول پلے کرنا چاہتے ہیں، محمود خان اچکزئی ہیں، سردار اختر مینگل ہیں، ڈاکٹر عبد المالک ہیں، ان کو بھی انگیج کرے گا اور ان کے ساتھ مل کر کوئی اسٹریٹجی بنائے۔ یہ جو ہم ایک آرٹیفیشل طریقے سے چیزوں کو چاہتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی رول نہیں۔ ناظرین بریک لے رہے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں، یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔